آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا سب کا احتساب ہونا چاہیے اور آیا کہ اس قسم کا احتساب بالآخر کون کرے گا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ صرف سیاستدان ہی کرپشن نہیں کرتے، اور بھی بہت سے دوسرے لوگ ہیں. ابھی یہ جو ہم اکاؤنٹیبلٹی لا کی بات کر رہے ہیں، ابھی یہ ڈرافٹ سٹیج میں ہے، تو آپ کیا ہے کہ پروپوزل دیں گے کہ جو باقی لوگ ہیں، یہ جو ایسٹس ڈیکلیریشن والی بات ہے کہ وہ جرنیل ہوں یا ججز ہوں یا کوئی اور جو انفلوئنشل طبقات ہیں، سالانہ وہ بھی ایسٹس ڈکلیئر کریں اور وہ کتنا ٹیکس جمع کراتے ہیں وہ بھی کریں، لائیں گے آپ اس قسم کا پروپوزل دینے کے لیے تیار؟ یہ بات بالکل ہم لائیں گے انشاءاللہ. اور جیسے میں نے پہلے یہ بات کی کہ احتساب بنیادی طور پہ اشخاص کا نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے، یہ اداروں کا ہونا چاہیے. اداروں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جس ادارے سے ہیں اس ادارے میں سب کا بے لاگ احتساب ہونا چاہیے. کوئی فوج میں ہے اس کا بے لاگ احتساب، جوڈیشری ہے بے لاگ احتساب، سب کا. آپ ایک سسٹم وضع کر دیں گے، اس سسٹم کے انڈر جو بھی آتا جائے گا اس کا آٹومیٹک احتساب ہوتا جائے گا. اور سسٹم کون بنائے گا؟ وہ پارلیمنٹ سے بنے گا، پارلیمنٹ سے بنے گا، بالکل بنے گا. اور یہ کہ جیسا کہ شاہد صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ادارے موجود ہیں، مثلا نیب کا ادارہ ہے سب سے بڑا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، جناب مشرف کے دور میں کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے اور اب کیا ہو رہا ہے کہ جو ناپسند لوگ ہیں یا جن کی میں نے پہلے عرض کیا سیاسی وفاداریاں بدلانی ہے، ان کو آپ اس چکی میں سے گزاریں گے اور وہ ہاتھی کو بکری بنا دیتے ہیں. یہ مطلب ہمارے لوگ تو سب جانتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب تمام چیزیں جانتے ہیں. اب آپ ایک ایسا قانون کیوں نہیں لاتے کہ جس میں نہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، ایک صحیح معنوں میں جسے احتساب کہتے ہیں وہ ہو. اس میں کون سا آپ کو راکٹ سائنس چاہیے، کتنا ٹائم چاہیے آپ لوگ؟ بالکل ہوگا انشاءاللہ. اور میں نے عرض کیا کہ اس میں کچھ بل آیا تھا جس میں کچھ خامیاں ہمیں خود نظر آئی تھیں بحیثیت اپوزیشن کی پارٹی کے، اس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا. اس میں مناسب تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور وہ بل آئے گا انشاءاللہ. اور یہ افسوس کی بات ایک اور میں آپ کو عرض کروں کہ ہماری تھوڑی سی بھی جو خامی ہوتی ہے، میں کوئی سیاستدان برادری کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن اس کو زیادہ اچھالا جاتا ہے. مثلا ابھی شاہد صاحب نے کہا جی کہ وہ جو ایک جرنیلوں کے ایسٹس کی بات ہوئی، میرے پڑوس میں یہاں اسلام آباد سے، میں ممبر نیشنل اسمبلی ہوں، میں لوکل ہوں یہاں کا، چکسدال سے میرا تعلق ہے. وہاں پہ ہمارے آبائی فارم ہاؤسز ہیں. وہاں پہ جناب مشرف نے 30 کروڑ کا فارم خریدا ہے، ریکارڈ پہ ان کے اپنے نام پہ ہے، پریس میں آ چکا ہے. اس کا کسی نے نہیں پوچھا. پارک لین لنڈن میں انہوں نے فلیٹ خریدا ہے، اس کی قیمت بھی 20 کروڑ سے اوپر ہے. 50 کروڑ کے ایسٹس مجھے آپ بتائیں کامران صاحب کہ فوج کی، جبکہ وہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، وہ خود لکھتے ہیں یہ 50 کروڑ آپ کے علم میں یہ چیزیں، دیکھیں آپ ابھی بات آپ کے علم میں چیزیں ہیں نا، یہ بالکل آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لاتے؟ آپ کو کسی کا ڈر ہے؟ بات کریں 50 کروڑ روپے کہاں سے لائے جنرل مشرف؟ 50 کروڑ روپے آپ فوج کی نوکری سے کما ہی نہیں سکتے. اور وہ جب مائیگریٹ کر کے آپ انڈیا سے آ رہے ہیں، خود آپ نے کتاب لکھی ہے کہ میری کوئی فیکٹری نہیں ہے، میرے بھائی کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، تو پھر یہ پیسے کہاں سے؟ یہ سوال آپ نے پارلیمنٹ میں اٹھایا، آپ نے ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، یہ آگے انہیں گارڈ آف آنر دے رہے ہوتے ہیں. اب پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو اب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بل کے ذریعے لوگ کس پر اعتماد کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے 50 کروڑ کے غیر قانونی طور پر اثاثے بنائے، لیکن گورنمنٹ جو ہے انہیں وہ سلوٹ مارتی ہے، گارڈ آف آنر پیش کرتی ہے، تو عام آدمی کس پہ اعتبار کرے کہ یہ اوپر گیم کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں جی، دس از اے ٹوٹلی بیس لیس اسٹیٹمنٹ کہ سلوٹ گورنمنٹ، اسی موجودہ گورنمنٹ نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اور شہید محترمہ بےنظیر بھٹو نے اس ڈکٹیٹر کو جو آپ کے 10-11 سال بیٹھا ہوا تھا اور جانے کا نام نہیں لے رہا تھا اور ہر دروازے بند تھے اس عوام کے لیے، اگر یہ مشرف چند سال اور بیٹھا ہوتا تو پاکستان وڈ ہیو بین خدا نہ خواستہ بڑے ہی تباہی کے راستے جاتا. یہ آج جو دہشت گردی ہے، میں آپ کو وہی فرسٹ لیٹ می کلیریفائی، دس گورنمنٹ واز دا ون which took out Musharraf out of his office and اس کو نکالا. No, we did not. میں آپ کو طارق صاحب ایک بات بتاؤں کہ آپ کی حکومت میں آپ لوگوں نے جیسے احتساب کو استعمال کیا ہے، احتساب کی فیکٹری کو استعمال کیا ہے. ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور آپ نے 11 سال زرداری صاحب کو اور پھر نواز شریف صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے ایٹ پلیسز کہ مجھے کہا گیا کہ آپ زرداری اور بے نظیر کے اوپر چودھری کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ 50 کروڑ کے اثاثے ہیں جنرل مشرف کے جو غیر قانونی طور پر بنائے ہیں. اسمبلی میں ہم بالکل اس کو بالکل یہ اسمبلی میں یہ لائیں اور ہم اس کو بالکل بھی ہم لوگ سپورٹ کریں گے. اسی گورنمنٹ نے ڈکٹیٹر کی حکومت کو ختم کیا اور مشرف کو چھٹی کیا، انہوں نے نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے کہ نیکسٹ سیشن میں ڈاکٹر صاحب آپ لے کر آئیں گے؟ میں آپ کے سامنے کوئی ایٹمی راز میں نے افشا نہیں کیا، کوئی ایسا ہڈن سیکرٹ نہیں ہے. یہ تمام پاکستان کو پتا ہے، یہ انہیں بھی پتا ہے، یہ پورے میڈیا میں پریس میں یہ چیزیں آ چکی ہیں. اگر یہ کہتے ہیں تو ہم
साफ कर मैं दो, दोबारा ये आपको क्या चीज रोकती है? आपको लगता है कि कोई पीछे अग्रीमेंट है? क्या चीज रोकती है आपको कि वो इसलिए कि वो एक जनरल थे, वो एक आर्मी चीफ थे, इसलिए आप लोग डरते हैं? मैं समझता हूँ जी कि हम लोग कोई नहीं डरते। हमने अलग ऐलान ये बात की है। आज दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जिस वक्त ये इख्तियार आर्टिकल 6 वाला इख्तियार गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो है आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है उसको इनिशिएट करता है, इसको कोई आम आदमी नहीं कर सकता। हमारे पास इख्तियार आएगा PMLN के पास, हमने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि हम आर्टिकल 6 के तहत भी ये कार्रवाई करेंगे, हम उनको एहसासों का और एसेट्स का भी हिसाब लेंगे। ये कौम का हक है। कमरान साहब हमें जो यहाँ पे बिठाया है वो अल्लाह की ज़ात ने बिठाया और कौम ने बिठाया, लोगों ने बिठाया है, हम उनके नुमाइंदे हैं। हम मारा मारी जो यहाँ पे कल आप बाराकाऊ में देखते रहे हैं सारी, वहाँ पे वो शेल भी हमारे ऊपर गिरते हैं, लोगों के बीच में हम खड़े थे, कुछ थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन शायद रहमान साहब आखिरी मिनट ये ऐसे नहीं होता। कौम की तवक्कुआत जो है वो कैसे पूरी होंगी? ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं। एक साहब कह रहे हैं कि जी 50 करोड़ के एहसास हैं गैर कानूनी तौर पे जनरल मुशर्रफ के, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एहतसाब नहीं करती। जब इस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तो आप क्या तवक्को करें कि हमारे यहाँ एक ज़बरदस्त किस्म का इंस्टीट्यूशन होगा जो एहतसाब करेगा? देखिए, जो हमारे ये दोनों जो मेहमान बैठे हुए हैं, इन दोनों की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सियासतदान जो हैं उनको मौका मिलना चाहिए और उसके बाद फिर उनका हिसाब जो है वो आवाम ले लेती है। तो मेरा भी यही ख्याल है कि हालात जिस नहज के ऊपर जा रहे हैं, अगर इसी नहज के ऊपर चलते रहे तो जिस वक्त इलेक्शन होगा तो फिर हमारे दोनों भाई जो हैं इनको पता चल जाएगा कि अवाम जो है वो उन्होंने हमारे बारे में क्या जजमेंट की है। अवाम जो है बहुत होशियार होते हैं, आम आदमी बड़ा स्मार्ट है। और अब जो ट्रेंड जी वो ट्रेंड ये वो दूसरा हिसाब है जो सियासतदानों को फेस लेकिन उस एहतसाब की आड़ में आप ये तो कह सकते हैं कि अगर एक करप्शन हो रही है तो आप उसको छोड़ दें कि नहीं जी हम 5 साल के बाद ही लेंगे। मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारा जो तबका है उसको दोहरे एहतसाब का सामना करना होता है। एक आईनी कानूनी एहतसाब। मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, यकीनन ये एक ऐसा मौजूद इस पर मजीद भी बात हो सकती है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा का, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का और शाहिदुर रहमान साहब का। बात कर रहे थे कि क्या एहतसाब सबका होना चाहिए और अगर इस किस्म का एहतसाब करना है तो इसका इनिशिएटिव जो है वो कौन लेगा। आज तक के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई राय देना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है infocus@dawnnews.tv। अब मुझे अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।